قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور صالح اعمال انجام دیتے رہے اور حق بات کی وصیت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ حاضرین محترم، یہ سورۃ العصر، یہ مکی سورت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں اس سورت کا نزول ہوا۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے قرآن مجید کے جو 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں میں قرآن مجید میں کل صرف 3 صورتیں ایسی ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں۔ ان 3 صورتوں میں یہ سورۃ العصر بھی ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے تعلق سے ہمیں صحابہ کرام کا یہ طرز عمل یاد رکھنا چاہیے کہ جب کبھی 2 صحابی آپس میں ملاقات کرتے تو وہ 2 صحابی اس وقت تک جدا نہیں ہوتے، الگ نہیں ہوتے، جب تک ان دونوں میں سے کوئی ایک صحابی اس سورت کو پڑھ کر ایک دوسرے کو نہ سنا لیتے۔ اس سے ہمیں اس سورت کی اہمیت، اس سورت کی فضیلت ہمارے لیے واضح ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس سورت کے تعلق سے یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے جو پوری قرآن مجید کو نازل کیا، اگر پوری قرآن مجید کو نہ نازل فرما کر اگر یہی ایک سورت کو نازل کر دیا ہوتا تب بھی بندوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو باتیں تفصیل کے ساتھ بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے پوری قرآن مجید میں بتلائی ہیں یا دی ہیں ہمیں تعلیمات یا ہدایات، احکامات،
ان تمام چیزوں کو اختصار کے ساتھ مختصراً انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرما دیا ہے. تو معلوم یہ ہوا پوری قرآن مجید اگر بندوں کی رشت ہدایت کے لیے اگر تفصیل ہے تو اس کا اختصار یہ صورت ہے، اس کا مخفف یہ صورت ہے جو اللہ تبارک و تعالی بندوں کی رشت و ہدایت کے لیے جو باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں. اب آئیے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں ہمیں کن امور کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اس کو مختصر انداز میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی اس صورت کی ابتدا قسم کے طور پر کی ہے، قسم کے ذریعے کی ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی. قسم کا کیا معنی ہے یہ بات بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی قسمیہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ایک گواہ کے طور پر، قسم کے ایک معنی گواہ کے طور پر بھی لیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی، یعنی زمانہ گواہ ہے، کیونکہ انسان اچھے اور برے جو بھی کاموں کو انجام دیتا ہے، نیک اور بد، وہ تمام کے تمام کام انسان کے زمانے کے ایک محدود وقت ہی میں انجام دیے جاتے ہیں. اس مناسبت سے وہ زمانہ انسان کے اچھے اور برے کاموں کے طور پر بروز قیامت گواہ کے طور پر بن جائے گا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو باتیں بیان کر رہا ہے اس کو گواہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کو رکھا. قسم ہے زمانے کی، یعنی زمانہ گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے سے دوچار ہونے والے ہیں، گھاٹے کا شکار ہونے والے ہیں، نقصان کا شکار ہونے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں لفظ انسان کا ذکر کر کے سارے انسانوں کو اس میں شامل کر لیا. اب سارے انسانوں کو شامل کر کے گھاٹے سے بچنے والے، اس نقصان سے بچنے والے، ان کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، وہ کیا اوصاف ہونے کی بنیاد پر وہ گھاٹے سے بچ سکتے ہیں، وہ نقصان سے بچ سکتے ہیں، امید کی کرن بتلاتے ہوئے 4 اوصاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا. اگر آپ اس گھاٹے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر 4 صفتیں ہونا ضروری ہیں. اگر 4 میں سے 3 صفت ہے اور 1 صفت آپ کے اندر نہیں پائی جاتی، یا ایک وصف میں آپ کمزور ہیں، ناکام ہیں، تب بھی گھاٹے سے بچ نہیں سکتے، نقصان سے بچ نہیں سکتے، کامیاب ہو نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب. تو یہ کامیابی جو ہے
انہی لوگوں کو حاصل ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھاٹے سے بچنے کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، نقصان سے بچنے کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، وہ 4 کے 4 اوصاف ایک انسان کے اندر ہونے چاہیے، تبھی وہ اس گھاٹے سے بچ سکتا ہے، وہ اس نقصان سے بچ سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو گھاٹے سے بچنے، نقصان سے بچنے کے تعلق سے جو بیان فرمائی ہے وہ ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ پہلا وصف ایمان۔ ایمان آپ کے اندر ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ گھاٹے سے بچنے کی ایک سیڑھی آپ نے چڑھ لی۔ سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز ایمان۔ ایمان وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے، وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے۔ اس طاقت اور اس قوت اور اس نعمت کے بغیر آپ کا کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ایمان پہلی چیز ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جو متنبہ کیا، آگاہ کیا کہ دیکھو انسان خسارے سے دوچار ہونے والا ہے، تو اس خسارے سے بچنے کی پہلی صورت ایمان ہے۔ ایمان کا کیا معنی ہے؟ اس کی تفصیلات ہیں۔ اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، یہ ایمان کے تفصیلات ہیں۔ ان ساری چیزوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ایمان کہلاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان، اللہ واحد ہے، اکیلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ کی ذات پر مکمل طور سے ایمان، یہ میری اور آپ کی کامیابی کی بنیادی چیز ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، گھاٹے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان ہیں۔ دوسری چیز وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس گھاٹے سے بچنے والوں کے اندر جو دوسرا وصف ہونا چاہیے وہ ہے صالح عمل، نیک کام۔ میرے بھائیوں، یہ نیک کام، صالح عمل کسے کہتے ہیں؟ یہ بات بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کا حکم، اور اس حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم ادا کریں، انجام دیں، ہمارا وہ کام، وہ عمل صالح عمل ہوگا، نیک کام ہوگا۔ ورنہ ہم کوئی بھی عمل کو اپنے منمانی طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں تو وہ کام، وہ عمل ہمارا صالح عمل نہیں کہلائے گا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو دوسرا وصف جو ہے، سوائے ان لوگوں کے جو گھاٹے سے بچنے والے ہیں، ان لوگوں کے جو صالح عمل کرتے ہیں۔ صالح عمل کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم حقوق اللہ، اللہ کے حق کو ادا کرنا۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کی ادائیگی یہ صالح عمل ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا سال میں 1 مہینہ رمضان المبارک کا روزہ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی ادائیگی کا نام روزہ رکھنا، رمضان المبارک کا پورا مہینہ، یہ صالح عمل ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا عمر میں 1 دفعہ جو استطاعت رکھتے ہیں حج جیسے فریضے کو ادا کرنا۔ اس حج کے فریضے کو ادا کرنے کا کام صالح عمل ہے۔ یہ پورے
حقوق اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کا نام صالح عمل ہے. صالح عمل کی دوسری قسم، دوسری صورت وہ یہ ہے حقوق العباد. آپ نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں، روزوں کو ادا رکھتے ہیں، حج کے فریضے کو بھی آپ انجام دے لیے ہیں، لیکن حقوق العباد میں آپ کمزور ہیں. ماں باپ کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، عام مسلمانوں کے جو حقوق ہیں، اس حقوق کی ادائیگی میں اگر آپ تساہلی برتتے ہیں تو آپ اس عمل الصالحات کے مکمل طور سے ادائیگی میں آپ شامل نہیں ہو سکتے. اور اس طرح آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جو بات بیان فرمائی ان الانسان لفی خسر، اور اس گھاٹے سے بچنے کی جو امید کی کرن بتلائی ایمان اور عمل الصالحات میں، آپ اس عمل الصالحات کو آپ مکمل طور سے جب تک کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کو آپ انجام نہ دے لیں، آپ کا عمل صالح عمل نہیں ہوگا، اور اس طرح آپ خسارے سے آپ بچ نہیں پائیں گے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کو گھاٹے سے بچنے کی جو 4 صورتیں یا 4 اوصاف کو جو بیان کیا، پہلی صورت، پہلا وصف جو ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے وہ ہے ایمان. دوسرا ہے صالح عمل. ایمان اور صالح عمل یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں. آپ ایمان لاتے ہیں اللہ کی ذات پر، لیکن ایمان کے مطابق آپ کا اگر عمل نہ ہو، آپ ایمان میں کمزور. اور اسی طریقے سے آپ کوئی کام انجام دیتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں جو صالح عمل کے زمرے میں آتا ہے، لیکن آپ اگر ایمان کی دولت سے محروم ہیں تو وہ آپ کا صالح عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں جو انسان کو گھاٹے سے بچنے کے لیے ضروری ہے. اب جو تیسرا وصف جو بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی وصیت. پہلی چیز تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ایمان اور عمل الصالحات. ایمان لانا اور عمل الصالحات کرنا، صالح عمل کرنا، ہر انسان کی اپنی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. ایمان لانے کے بعد، ایمان لا کر جس صالح ایمان کے مطابق جو آپ عمل کرتے ہیں، ایمان لا کر اس کے مطابق عمل کرنا، یہیں پر آپ کی یا میری کامیابی مضمر نہیں ہے. ایمان لائے، اس پر عمل کیے، عمل کے مطابق جس چیز پر آپ نے عمل کیا اس عمل کی دعوت، یہ میری اور آپ کی کامیابی کے لیے ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اسی بات کی رہنمائی یا ہمیں بتلا رہا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی وصیت کرنا. اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی شان بتلایا ہے. مسلمانوں کا جو فریضہ ہے بہتری کا، بھلائی کا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہترین امت ہو، تم ایک خیر پھیلانے والی امت ہو. تمہارا کام یہ ہے کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. یہ حق بات کی وصیت کرتے ہو، حق بات کی تلقین کرتے ہو. جس ایمان پر تم نے، جس ذات پر تم نے ایمان لایا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اس زندگی گزارنا اپنی ذات تک تم محدود نہیں رکھتے ہو، بلکہ اس کی
تعلیم، اس کی تبلیغ، اس کی دعوت اوروں کو دیتے ہو، یہ حق بات کی وصیت ہے۔ اور اسی طریقے سے حق بات، حق چیز کی وصیت، یہ بھی دو چیزوں پر مشتمل ہے: اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت، حقوق اللہ کے ضمن میں، دوسرے یہ کہ ہمارے زندگی کے معاملات میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں حق بات کی وصیت، حق چیز کی تلقین، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ دونوں گروہوں میں اگر تصادم ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ فلاں حق پر ہے، لیکن آپ یہ سوچ کر خاموش نہیں ہو سکتے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میری خاموشی میرے لیے وبال جال بن جائے گی، جبکہ میں چیز کو سمجھتا ہوں کہ یہ فلاں حق پر ہے، تو یہ بھی حق بات کی وصیت میں شامل ہے کہ اگر کوئی حق پر ہے، اس حق کی گواہی دینا، لوگوں کے لیے گواہ بن جانا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں متنبہ کیا۔ حق بات کی وصیت، حق بات کی تلقین، جہاں دین کی دعوت میں ہو، وہیں انسانی معاملات میں بھی حق بات، حق چیز کی وصیت، حق بات کو کہنا، حق کی گواہی دینا، یہ میری اور آپ کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ چوتھی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی، وہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین ہم ایک دوسرے کو کرتے رہیں۔ ایمان، اس کے مطابق عمل، اور عمل کے مطابق دعوت، اس میں مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، اس آزمائشوں پر صبر، یہ میری اور آپ کی کامیابی کی دلیل ہے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ جائیے، انہوں نے ایمان لایا، مکی دور میں ایمان لانے کے بعد اس کے مطابق عمل کیا، دشمنان اسلام، کفار مکہ، طرح طرح سے صحابہ کرام کو ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے، لیکن انہوں نے صبر کو نہیں چھوڑا، اس پر قائم رہے، دائم رہے، ڈٹے رہے۔ یہ صبر کی تلقین ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کے گھاٹے سے بچانے والی ہے۔ اسی طریقے سے دنیائی معاملات میں پریشانیوں کے آنے پر، مصیبتوں کے آنے پر، انسان کو اپنی زندگی میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پر امید ہونا چاہیے، تبھی ہماری کامیابی دنیا اور آخرت میں اس گھاٹے سے بچنا ہمارے لیے ممکن ہو سکے گا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ اور نمونہ ہے کہ وہ کیسے کیسے ایمان لا کر صالح عمل کو انجام دیا کرتے تھے، اور کیسے کیسے برائیوں سے بچنے میں کتنی تیزی دکھایا کرتے تھے۔ شراب کی حرمت والا جو واقعہ ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ جب مکمل طور سے شراب کی ممانعت کا اعلان ہوا تو کچھ صحابہ کرام شراب بنا رہے تھے، کچھ پی رہے تھے بیٹھ کر، جو بنا رہے تھے وہ انڈیل دیے، جو منہ میں ڈال لیے تھے وہ تھوک دیے، کلی کر دیے۔ راوی حدیث کا یہ کہنا ہے کہ جس روز مکمل طور سے شراب کی ممانعت کا مدینہ میں اعلان ہوا،
اس روز مدینہ کی گلیوں میں شراب بارش کی پانی کی طرح بہ رہی تھی۔ بے شمار واقعات صحابہ کرام کے ایمان، عمل، حق بات کی وصیت اور سب کی تلقین کے ضمن میں ہمارے لیے رہنمائی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس سورت کے ضمن میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے گھاٹے سے بچنے کی جو صورتیں بیان کی، جو اوصاف بیان کی ہیں، مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا چاہیے، یہ جائزہ لینا چاہیے، کیا اس گھاٹے سے بچنے کے لیے ہمارے اندر یہ 4 اوصاف پائے جاتے ہیں یا نہیں؟ اگر واقعی پائے جاتے ہیں ہمارے اندر یہ 4 اوصاف کے ہم متحمل ہیں، ہمارے اندر یہ 4 اوصاف پائے جاتے ہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پر امید ہوتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید رہنمائی طلب کرنا چاہیے، یا مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنا چاہیے۔ لیکن اگر ان 4 اوصاف میں اگر ہم جائزہ اور احتساب کرنے کے بعد ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، تو گھاٹے سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنبع کیا ہمیں اس صورت میں، ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر ایک تبدیلی لائیں، ہم اپنے اندر سوچیں کہ ہم کیوں کر یہ ہمارے اندر اوصاف نہیں ہیں، اور ہم کیسے اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری اس موقع پر اس درس قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان کو گھاٹے سے بچنے کے لیے جو 4 اوصاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، ہم سب سارے مسلمانوں کے اندر ان 4 اوصاف کو مکمل طور سے اپنے اندر پیدا کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انم حج و عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، نظام آباد و بودھن، اللہ کے مہمانوں کے لیے ہماری خصوصی پیشکش، حرم شریف سے قریب بہترین ہوٹل میں رہائش، عبادات اور اعمال کے لیے بھرپور مواقع، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تمام مقدس مقامات کی زیارتیں، فلائٹس حیدرآباد سے ہوں گے۔ آئیے عشق و محبت کا سفر ہمارے ساتھ۔ الانم حج و عمرہ سروسز، ربط قائم کریں محمد ابراہیم، فون نمبر 9951401415 کے علاوہ 8317593943 پر بھی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔